بالغ بچہ جب ہو جاتا ہے تو کیا اس کی شادی کرنا والدین پہ فرض ہوتا ہے؟ اور اگر باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو تو کیا اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اولاد کی شادی کرنا، یہ مطلب شادی کرنا یعنی اس معنی میں کہ لڑکی کا تلاش کرنا، یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا تلاش کرنا صحیح، یہ تو ہے کہ والدین کریں گے اس کو، لیکن اس کا پورا خرچہ کرنا اور دنیا کے تمام تقاضے پورے کرنا یہ ماں باپ پہ واجب نہیں ہے۔ ایک واجبی جو خرچہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، کہ مطلب لباس ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہے، کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ بن گئی ہے بہت زیادہ کہ پوری بارات ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے اور اتنے قسم کے کھانے، اور پھر یہ جو عورتوں کے چکر چلتے ہیں کہ جی جہیز میں یہ ہونا چاہیے اور بری میں یہ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں والدین پر واجب نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو اولاد کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے ہمارے حق میں کوتاہی کی ہے، یا کوئی شخص ان کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ اب چونکہ آپ نے صحیح طرح شادی نہیں کی تو میدان محشر میں آپ جواب دہ ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسرا جو ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں باپ اپنی اولاد سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، اگر والد صاحب کوئی جائیداد چھوڑ کے مریں گے تو بہرحال اس کو حصہ ملے گا، کیونکہ شریعت نے اولاد کو وراثت میں حصہ دار بنایا تو اس کی کوئی کنڈیشن بیان نہیں فرمائی کہ نافرمان ہوگا تو نہیں ملیں گے اور فرمانبردار اولاد ہوگی تو اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ہم بھی اپنے پاس سے قید نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تو یہ ایسا ناہنجار ہے کہ اس کو گندے اور غلیظ کاموں میں لگائے گا، ڈرگز وغیرہ کے اندر، جوئے کے اندر خرچ کر دے گا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی تمام پراپرٹیز وغیرہ کسی کے نام کر کے اس کو قبضہ دے دیں۔ تو ان کی ملکیت سے نکل کر اس کے پاس چلی جائے گی۔ قبضہ دینا ضروری ہے کہ تصرف آپ بیچیں، ہبہ کریں، تحفتاً دیں، کرائے پہ چڑھائیں، پورا اختیار بھی دے دیں، تو اس شخص کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی اور اب وہ وارث نہیں بنے گا۔ لیکن اگر اپنے پاس رکھا اور وصیتیں کرتے رہے، میرے مرنے کے بعد اس کو نہ دینا، سارا ان کو دے دینا، آپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ وارث بنے گا۔ ایک کویسچن آف ایئر ہی تھا کہ جو مسلمان اور نیک جنات ہیں کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں، ہم قرآن و حدیث کے دلائل دیکھتے ہیں، یعنی ان میں جو حدیثیں جنتیوں کے بارے میں صرف انسانوں کے بارے میں ہیں، جنات کے بارے میں نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نیک جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جنات بھی جائیں گے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق جنات جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک علاقہ ہوگا، وہاں ان کو رکھا جائے گا، اور بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل ظاہرہ اگر دیکھیں تو کبھی کوئی دلیل ایسی موجود نہیں کہ جنات بھی جنت میں جائیں، کہ حدیث میں ہو سرکار نے فرمایا جنات جنت کے فلاں حصے میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام دے گا، یا جیسے بعض اکابرین نے لکھا کہ ان کو انسانوں کے ساتھ جنت میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کے لیے کچھ اور انعام ہوگا، لیکن معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ ہاں، جہنم میں جانے کے اوپر بالکل نصوص قطعیہ موجود ہیں، شیطان کے بارے میں ہے اور اس کے جو چیلے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت کے بارے میں دلائل موجود نہیں ہیں، یا واضح طور پہ مطلب دلائل موجود نہیں ہیں، اس لیے وہاں ظن سے کام لیا گیا، لیکن یہاں تو نصوص قطعیہ ہیں۔ جنات جو کافر ہوں گے، جو فاسق فاجر ہوں گے، اگر اللہ ان سے ناراض ہوا تو وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے، اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا، مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے، اور ہم کر گزرتے ہیں، اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا، اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے، یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، آپ نے کر لیا، اور ایک ہفتے بعد طلاق ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا، مجھے تو یس آیا۔ ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو،
اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو. اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا, داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا, سسرال بھی بہت اچھا ہوتا, اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی. ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں. تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب وہ رشتہ آیا تھا, ہم نے استخارہ کر لیا, اس میں نہ آ گیا. اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا. تو ہماری تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں, اچھی طرح تدابیر اختیار کریں, پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں. لیکن استخارہ ظنی چیز ہے, اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا. اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں, جی استخارہ کیجئے گا, انہیں بھی تصویر گھمائی استخارہ کر کے بتا دیا. یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے. پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے, اگر بلیک نظر آئے, ریڈ نظر آئے تو نو ہے. اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں, 2 دن, 7 دن تک کریں, کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا. اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں, اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں. اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے, استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ماد اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا, ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا. ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے. اسی بچی نے کویسچن کیا کہ ماں باپ کا کہا جاتا ہے کہ حق کم ہو جاتا ہے جبکہ بچی کی شادی ہو جائے, تو ایسا کیوں ہے؟ لڑکوں پہ رہتا ہے, لڑکیوں پہ نہیں رہتا, تو ہمارے ماں باپ کہاں جائیں؟ تو یہ کل ہم اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ ماں کا حق والد سے زیادہ ہے. یہ بالکل حدیث میں آیا. یہ اس وقت جب ماں اور والد کے حقوق میں آپ تقابل پیدا کریں, موازنہ کریں تو ایسا ہے. پھر شریعت یہ کہتی ہے, یہ جو آپ نے تسلیم کر لیا, وہی شریعت, وہی ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے تو اس کا یہ دعوت تو نہیں ہے کہ باپ کا حق بالکل ہی ختم ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہے. ایسے جب کہا جاتا ہے کہ شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے تو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ماں باپ کے سارے حقوق ختم ہو گئے, اس کا اب زیادہ ہو گیا, بس فوقیت اس کو دیں گے, باقی ماں باپ کا حق باقی ہے. اگر ماں باپ محتاج ہیں, شوہر اجازت دیتا ہے, ان کی آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس وقت اسپینڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح نان نفقے کا آپ کو بتایا تھا کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں, ان کے پاس رہائش نہیں ہے, کھانا پینا لباس کے لیے محتاج ہیں, تو پھر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں پر بھی, چاہے ان کی شادی ہو چکی ہو, سب پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کریں. چاہے تھوڑا تھوڑا ملا کر ان کا نان نفقہ پورا کریں, یا بچیاں چلو کم دے دیں, لڑکے زیادہ دے دیں, لیکن ان پر بھی واجب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بالکلی یا تو ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر شادی ہو جائے تو شوہر کا حق ہی باقی رہتا ہے, باقی ماں باپ کا نہیں رہتا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ کے ہوں گے. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کو گیس پرابلم شروع ہو جاتی ہے, کیا وہ گیس روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گیس پرابلم ہے تو فرض کر لیں کہ اگر ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے, جب وضو کریں مسائل, جب نماز شروع کریں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وضو کو توڑنے والی ہے, اگر اسے کسی طرح روک کر نماز کو, طہارت کو قائم رکھ سکتے ہوں اور نماز ادا کر سکتے ہوں تو یہی چیز کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کو یہ عادت مستمرہ ہو, مسلسل ہو رہی ہو تب. یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوا تو پھر ہم نے اسی طرح نماز پڑھ لی, اس میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو توڑیں, دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں. اسی طرح بعض وقت پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اب کون جا کے دوبارہ پیشاب کرے پھر وضو کرے, ایسے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی توجہ پیشاب کی طرف جائے گی اور پریشر محسوس ہوگا, اب اس پریشر کے اندر نماز کو ادا کرنا, آپ کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور ایک نجاست غلیظہ کی طرف آپ کی توجہ بار بار جا رہی ہے, ایسی نماز کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے. اگرچہ فرضیت ادا ہو جائے گی, سر سے فرض کی ذمہ داری پوری اتر جائے گی, لیکن میدان محشر میں ہو سکتا ہے کہ یہ نماز ہی فریاد کر دے کہ اس نے مجھے کتنے گندے طریقے سے ادا کیا تھا. لیکن جو مجبور ہے اور جو معذور ہے, مجبور ہے, اس کے لیے شریعت نے رعایت دی ہے. مسلسل اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا, لیکن اس میں بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا علاج کروائیں, ذرا ڈاکٹر سے مشورہ کریں. آپ کوئی ایسی غذائیں تو نہیں کھا رہے کہ جس سے زیادہ گیس پرابلم ہوتی ہے, کوئی آپ کا روٹین ایسا ہو, ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ آدمی کھائے پینے ڈائٹ اپنی صحیح نہ کرے,
خوب دبا کے جی آلو پہ آلو کھا رہے ہیں اور گوبیاں کھا رہے ہیں اور فلاں چیز کھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ جی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو بھی ان اسباب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مرغی یا مچھلی پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ اس پہ فاتحہ ہو جاتی ہے، فاتحہ مطلب نیاز وغیرہ ہو جاتی ہے، جسے کھانا کھلاتے ہیں، اور نیاز کا ہم بارہا آپ کو تصور پیش کر چکے ہیں کہ کھانا یا کوئی بھی چیز فقط اللہ کے لیے پکے گی، ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے قرب بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی مقصود ہو۔ کسی بزرگ کے لیے کھانا نہیں بنا رہے، ان کی رضا کے لیے نہیں بنا رہے، ان کا قرب حاصل کرنا مقصود نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ جن کا ارادہ ہے کہ وہ ان بزرگ کو ہم نے ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، ان کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے، ارادہ یہ ہے کہ یہ کھانا لوگ کھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ثواب دے وہ ہم اس کو فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں۔ اور اس میں جب یہ تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، اس میں کوئی شریعت نے کنڈیشن نہیں لگائی کہ یہ مرغی پر ہو، مچھلی پر نہ ہو، یا سبزی کے اوپر ہو، دال پر نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرغی، مچھلی وغیرہ سب، بریانی بنائیں، سالن بنائیں، آپ میٹھا بنائیں، ہر چیز کو آپ اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کو کھلائیں، اور اس کا ثواب جس کو آپ کو بھیجنا ہے، ایصال کرنا ہے، ان کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا ایک بہن نے کہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے اور ڈپریشن سے دوری کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو شوہر کیوں توجہ نہیں کرتا ہے، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اس کی وجہ بنیادی یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات والدین بچوں کی پسند ناپسند کا بالکل خیال نہیں کرتے اور زبردستی شادی کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی زبردستی شادیوں کی بنا پر زوجہ کی طرف مکمل طور پہ مائل نہیں ہوتے۔ اگر ایسے ہی مسئلہ ہے تو پھر آپ پیار محبت سے شوہر کو خوف خدا دلائیں کہ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، آپ اپنے والدین سے صاف منع کرتے، لیکن اب میں کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں، اس طریقے سے آپ میرے ساتھ رویہ رکھیں گے، ہو سکتا ہے کل یہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہو اور اس طرح آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح احساس دلائیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے آپ میں ایسی کوئی چیز ہو کہ آپ شوہر ایک چیز چاہتا ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنے، اس طرح کا بیوی میرے لیے میک اپ کرے، اور جو جائز ہے لیکن آپ وہ نہیں کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد، ضد کرنا، شوہر کی بات کاٹنا، شوہر کے رشتہ داروں کی تعظیم نہ کرنا، جیسے وہ چاہتا ہے کہ میری ماں کی، میرے والد کی، میرے بھائی بہنوں کی خیال کیا جائے، تعظیم کی جائے، تو تھوڑے بہت شوہر کی دلجوئی اور خوشنودی کے لیے ایسا کر لیں۔ جب زوجہ اپنے ہی ایک روش پہ چلنا چاہتی ہے تو اس سے پھر شوہر کے دل میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے کوئی سبب ہے اس کو ختم کریں اور شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ ہر طرح سے اچھی ہیں اور اس کے باوجود شوہر توجہ نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا کریں گے۔ ہر صورت میں بہرحال آپ یا ودودو پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے سامنے والے کے قلب میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ شوقیہ شکار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شوقیہ کر تو سکتے ہیں، یہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں شوقیہ شکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے باپ کو ماریں گے، کسی کے ماں کو ماریں گے، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جانور کو آپ مار لیتے ہیں، اس کے بچے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو شوقیہ نہ کریں، بہتر ہے۔ پھر بھی اگر کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہو کہ آپ چیز کو ضائع کر دیں، خود بھی کھائیں یا پھر کسی کو غریب کو شکار کر کے دے دیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ ایک کویسچن کیا کہ کھانے کے دوران کیا میٹھا کھانا سنت ہے، یہ کہا جاتا ہے؟ جی، یہ اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے۔ درمیان میں میٹھا کھانا سنت نہیں ہے۔ نبی کریم کے بارہا ثابت ہے، آپ نے تناول فرمایا، کھانا بیچ میں میٹھا نہیں کھایا، یہ کہنا غلط ہے۔ ہاں یوں ہے کہ اگر میٹھا ہو تو اس کے شروع اور آخر میں نمکین کھانا سنت ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سرکار جب میٹھا تناول فرماتے اس کو درمیان میں رکھتے اور شروع اور آخر میں نمکین تناول فرماتے، یہ تو ہے۔ لیکن یہ کہنا میٹھا کھانا کھانے کے دوران میٹھا کھانا سنت ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 6 لقمے کھائے، 12 لقمے کھانے تھے، 6 کھانے کے بعد کھیر کے 2 چمچے کھاؤ، پھر 6 لقمے کھاؤ تاکہ بیچ میں میٹھا کھانا سنت پورا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر میٹھا موجود ہے تو درمیان میں کھا لیں، اول آخر جو ہے نمک اور مرچ والی کوئی چیز کھا لیں، یہ مستحب اور سنت کہلائے گا۔ پوچھا تھا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اعضا ڈونیٹ کرنا شرعاً گناہ ہوتا ہے، یعنی جہاں اجازت نہیں ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، تو کیا یہ گناہ صرف ایک بار حاصل ہوگا؟ مثلا یہ غالباً اس لیے کویسچن کر رہے ہیں کہ اگر یہ کسی کا عضو لیتے ہیں تو یہ گناہ ہوا، تو یہ کہتے ہیں ایک بار گناہ ہوگا یا میں اس کو استعمال کرتا رہا تو مسلسل میرے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ دیکھیں، ایک مختصر سی تفصیل ذرا بس ذہن میں رکھیے کہ اگر ایسا کوئی جسمانی عضو ہے، جز ہے، کہ اگر ہم کسی اور کو دے دیں اور اس کی جان بچتی ہو اور ہمیں کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہوگی۔ جیسے ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے اور ہم اپنا خون کسی کو دے سکتے ہیں کہ دودھ دوبارہ بن جاتا ہے، یا ماں کی صحت بحال ہو جاتی ہے اور ہمارا بلڈ نیا تیار ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو عضو دیتے ہیں، اس کی جان جا رہی ہے، اگر نہ دیں تو، اور ہمیں ہلاکت نہیں ہوگی لیکن بہرحال تھوڑا بہت نقصان ہوگا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ جیسے 2 گردے ہیں، ایک گردہ کسی کو دے دیں اور ڈاکٹر کہے کہ ہاں آپ ایک گردے پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی بوقت ضرورت دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا جس میں صرف منفعت ہو سامنے والے کے لیے، وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے آنکھیں ڈونیٹ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، آنکھیں دے دیں، تو جس کو دیں گے وہ کون سا اس کو نیکی میں استعمال کرے گا؟ معذرت کے ساتھ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی مطلب آج کے دور میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بدنگاہی سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو ہم ضرور استعمال کرتے ہیں کہ جب کچھ حق حاصل کرنا ہو تو ہمیں مذہب یاد آتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دے تو ہمیں مذہب بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم مذہب کو اپنی زندگی میں داخل کرنے یا اپنے گھر میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہم نیکی کریں گے، اس میں کیا نیکی کا پہلو ہے کہ سامنے والا اگر کوئی چیز حاصل کر کے اسے مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہو تو پھر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ خوب اچھی طریقے سے توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال تو اس طرح جہاں شریعت کی اجازت نہیں ہے عضو دیا تو گناہ، اور لینے والا بھی گناہ گار ہوگا، لیکن یہ گناہ فقط ایک بار ہی ہوگا، دینا لینا، اس کا استعمال اب مسلسل اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھوائے گا۔ ایک کویشچن یہ تھا کہ بچی نے کہا کہ مجھے حیض نہیں آ رہا، اس کی کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ الحمد شریف 7 مرتبہ، یہ ہر بیماری کے لیے ہے، اور جو بھی سن رہے ہیں ان کو اجازت ہے اس کے پڑھنے کی، 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کریں، اور وہ پانی شفا کی نیت سے پئیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں فرض پڑھ چکا تھا تو جماعت قائم ہونے لگی تو امام صاحب نے کہا آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، میں نے بتایا کہ میں فرض پڑھ چکا ہوں، تو کہنے لگے نفل کی نیت سے آپ شامل ہو جائیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ نماز فجر کی تھی یا مغرب کی تھی یا عصر کی تھی تو پھر آپ شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ فجر کی آپ فرض ادا کر چکے ہیں، تو فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ عصر کے بعد نوافل ہوتے نہیں ہیں، منع ہیں، آپ عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، اور مغرب میں اگر آپ جماعت میں شامل ہوتے تو 3 رکعت نفل ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی جائز نہیں تھا۔ باقی ظہر اور عشاء کے اندر اگر امام صاحب نے مشورہ دیا تھا تو بالکل ٹھیک تھا کہ جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے نکل جانے سے بہتر یہ ہے کہ جماعت کی موافقت اختیار کی جائے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ غلط فہمی میں نماز ادا کر چکے اور اسی کی جماعت قائم ہوئی اور وہ ظہر یا عشاء کی ہے تو آپ نفل کی نیت سے بالکل شامل ہو سکتے تھے، تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ صحیح شامل ہوئے یا نہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میت کا جنازہ نہ ہو جائے یا اس کو غسل نہ دے دیا جائے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، اور بعض نے کہا کہ جنازے سے قبل اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، جنازہ ہو جائے پھر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ دیکھیں جس نے بھی کہا یہ سب غلط کہا ہے، ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر میت کو ابھی غسل نہیں دیا اور اس کا بدن کھلا ہوا ہو تو پاس قرآن پاک نہ پڑھیں، ہاں اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو پھر پاس قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر الہی کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بھی میت کو غسل نہ دیا ہو، چاہے بھی جنازہ نہ ہوا ہو، دفن سے پہلے دفن کے بعد شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ جو مطلب نو سیکھیے قسم کے ہوتے ہیں یا مطلب اور کوئی ان کے پاس ذریعہ ہوتا نہیں ہے، تو مرکز نگاہ بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے سامنے جا کے بڑکے ماری جائیں، تو وہ اندھوں میں کانا راجہ بن جاتے ہیں، لوگ بیچارے گھبراتے ہیں کہ یار میت کا معاملہ ہے یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو ان کی باتیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو غسل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے انہی جیسے لوگوں کی ہدایات پر، وہ بالکل خلاف سنت اور بعض اوقات گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بس مرکز نگاہ بن جائیں، یوں کرو یوں کرو اور یوں کرو، لوگ بیچارے وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، لڑکے نوجوان انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ غلطی کہہ رہا ہوگا، لیکن جو ایسا کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہا ہو جس کو معلومات نہیں ہے تو خدا را اپنی سنی سنائی باتوں کو سامنے نہ لے کر آئیں، پہلے دیکھیں کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کے مطابق آپ گائیڈ لائن دیں، اور اگر نہیں آتا تو بالکل خاموش ہو کے سائڈ میں بیٹھیں تاکہ غلط مسئلہ بتانے کا گناہ آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔ ہم نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، کوشش کریں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو، اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹارگٹ بنائیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو کی اصلاح کی کوشش کریں، پھر جتنے ہمارے اطراف میں لوگ ہیں، اگر ہر شخص مستقل محنت کرے تو پوری دنیا کو تو نہیں لیکن کہ بہت بڑے حصے کی اصلاح کرنے میں ہم کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات صغیرہ و کبیرہ بیان فرمائیں، اور وہ صغیرہ علامات بکثرت پوری ہو رہی ہیں۔
کبیرہ علامات رہ گئی ہیں، جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، دجال ظاہر ہوگا، ان کے مابین جہاد ہوگا، یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، دجال کو ہلاک کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے کہ حبشی شخص ہوگا پتلی ٹانگوں والا، وہ کعبۃ اللہ کو گرائے گا، یہ بھی ہوگا قرب قیامت کے وقت۔ ایک جانور دابۃ الارض کہتے ہیں، وہ مختلف شکلوں کا ہوگا، اونٹ کی شکل بھی ہوگی، گردن اس کی اس طرف مطلب جیسے گھوڑے کی طرح، اور پاؤں مختلف، اس طرح سرکار نے اس کے اوصاف بیان فرمائے۔ وہ زمین سے نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ اس سے مہرے لگائے گا۔ اور اسی طریقے سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی جہاں سے عمومی طور پر طلوع ہوتا ہے اس کے مخالف سمت میں سے طلوع ہوگا، جہاں غروب ہوتا ہے یعنی وہاں سے طلوع ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات سرکار نے بیان فرمائے جو ابھی باقی ہیں، لیکن چھوٹی علامات بکثرت ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس نمبر ہے 2118، اور اس کے راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا، جب وہ لشکر مقام بیضاء میں پہنچے گا تو ان کو اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو از اول تا آخر کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ ان میں سے ان کے کچھ لوگ بازار میں بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں سے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو از اول تا آخر یعنی ٹوٹل ان کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ غیبی خبر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، تو ایک بڑا لشکر ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوگا، تو اس بے ادبی کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب سرکار نے از اول تا آخر یہ سرکار نے فرمایا، یعنی ایک ایک آدمی کو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کویسچن کیا، رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لشکر میں نہیں ہوں گے، بازاروں وغیرہ میں ان کے آدمی ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے لیکن لشکر میں سے نہیں ہوں گے، جیسے انہوں نے قیدی بنا لیا کسی کو، اب وہ زبردستی ان کو لے کے جا رہے ہیں، یا زبردستی غلام کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے جانے پر لیکن اس کو لے جا رہے ہیں، تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ ایسے ہی جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور وہ بازاروں میں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا وہ بچ جائیں گے یا دھسائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب دھسائے جائیں گے، لیکن پھر بروز قیامت ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ جس کی نیت بے ادبی کی تھی، کعبہ پر حملہ کرنے کی، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی تھی، وہ سزا پائیں گے، اور جو ایسے نہیں تھے ان کو تخفیف ملے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ ہر سال کنڈے کی نیاز ایام حیض میں پکانا، ہر سال ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، اسے ایام حیض میں پکانا اور کھانا کیسا ہے؟ یہ کہتی ہیں ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ ان ایام میں نیاز والی جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل غلط خیال ہے، اور یہ عمومی طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے کم علمی ہمارے گھروں میں رائج ہے، دین سے دوری، کہ اصل دین سے ہم بہت دور ہیں۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات ایک نیا ہی دین رائج ہوتا ہے، اس کو نیا دین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جب آپ شرعی دلیل پوچھیں گے تو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ میری دادی نے کہا تھا، میری نانی نے کہا تھا، میرے چاچا نے کہا تھا، ہمارے تو خاندان میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ بھائی آپ کا خاندان کوئی اولیاء کا خاندان تو نہیں ہے، آپ کے خاندان میں کوئی پیدائشی طور پہ سارے مفتیان کرام تو نہیں پیدا ہو گئے تھے، آپ بہت بڑے اسکالر تو نہیں تھے، وہ جاہلوں نے کوئی چیزیں پیدا کر دیں، وہ ہمارے خاندان میں رسم و رواج قائم ہو جاتا ہے اور ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، دین کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جب عورتوں کو حیض آتے تو وہ عورتوں کو بالکل چھوت کی طرح ایک کمرے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، نہ ٹچ کرنا، نہ وہ کوئی چیز ہاتھ لگائیں، ان کا گمان تھا جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے ناپاک ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی نفی فرمائی۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار معتکف ہوتے تھے، میں ایام میں ہوتی تھیں، سرکار اپنا سر اقدس کھڑکی سے اس طرف کرتے اور میں آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی، سر میں کنگھا کرتی تھی۔ تو یہ اگر معاذ اللہ چھوٹ کے کوئی گندگی لگنے والی ہوتی تو پھر یہ کیا تھا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہنیں وہاں جا سکتی ہیں، نیاز کھا سکتی ہیں، نیاز پکا سکتی ہیں، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، اس طرح کی بیجا قیودات لگانا بالکل غلط ہوگا۔